جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دین ہے اور دین کے بنیادی سورسز ہیں قرآن و سنت، یہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئے ہیں، تو اس میں ایک اور پیمانہ، ایک فلٹر، ایک کرائٹیریا امت کے ہاتھ میں آ گیا کہ اب جو چیز دین کے نام پر پیش کی جائے اور اس کو یہ دو ذریعوں کا استحکام حاصل نہ ہو کہ وہ اجماع اور قولی عملی تواتر سے پہنچی ہو، تو بڑی آسانی سے اس کو الگ کیا جا سکتا ہے کہ یہ پھر دین کے بنیادی سورسز میں چیز نہیں، اس لیے کہ اگر وہ دین جو ہم تک پہنچا ہے ان ذرائع سے پہنچا ہے اور آج کوئی کھڑے ہو کے دین کی نسبت سے کوئی اور دعویٰ کر رہا ہے اور اس کے پیچھے یہ دو ذریعے نہیں ہیں، تو یہ تو ایک اور بڑا اچھا کرائٹیریا فلٹر بن جاتا ہے جس سے آپ اصل دین اور اس کے بعد کی جو چیزیں ان کو الگ بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی کیا بھی ہے مسلمان امت نے، یہ سب کو الگ کر دیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ بتا دیا ہے کہ سنت کی کیا چیزیں ہیں جو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہیں، ان کی نوعیت واضح کر دی ہے، ان کے بارے میں مسلمان امت کا عمومی علم ہمیشہ ایک ہی رائے پر قائم رہا ہے۔ اس کے بعد اخبار احاد ہیں جو ظاہر بات ہے کسی ایک آدمی کی، دو آدمیوں کی روایت ہے، ان کو ہمیشہ الگ کر کے بیان کیا گیا ہے کہ ان کی کیا نوعیت ہے۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا، سنت کیا ہے کہ زیر عنوان 23 اعتراضات سیریز میں غامدی صاحب نے اس موضوع کو بہت تفصیل سے سمجھایا ہے، اس پر ہونے والے اعتراضات اور بالعموم جو سنت کے تصور میں ابہامات پیش کی جاتے ہیں، لوگ اس کو وہاں پر سن سکتے ہیں۔ ہم سب آپ کے اس آرٹیکل اصول و مبادی کا جو آخری حصہ ہے، آپ نے لکھا ہے کہ سوم یہ کہ دین صرف وہی ہے جو قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز دین ہے نہ اسے دین قرار دیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کے اخبار احاد جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے، ان سے دین میں کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا۔ دین سے متعلق جو چیز ان میں آتی ہے وہ در حقیقت قرآن و سنت میں محصور اسی دین کی تفہیم و تبیین اور اس پر عمل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان ہے۔ حدیث کا دائرہ یہی ہے، چنانچہ دین کی حیثیت سے اس دائرے سے باہر کوئی چیز نہ حدیث ہو سکتی ہے نہ محض حدیث کی بنیاد پر اسے قبول کیا جا سکتا ہے۔ اس دائرے کے اندر البتہ حدیث کی حجت ہر اس شخص پر قائم ہو جاتی ہے جو اس کی صحت مند مطمئن ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل یا تقریر و تصویب کی حیثیت سے اسے قبول کر لیتا ہے۔ اس سے انحراف پھر اس کے لیے جائز نہیں رہتا، بلکہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کا کوئی حکم یا فیصلہ اگر اس میں بیان کیا گیا ہے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اب سب جو بنیادی چیز ہمارے ہاں کہی جاتی ہے، اس اصول و مبادی کے پورے سٹرکچر میں بھی جو چیز سامنے آتی ہے کہ دین کا ماخذ تو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، لیکن آپ سے جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، یعنی آپ کی نسبت سے، آپ کے تعلق سے جو سامنے آتی ہیں، اس میں پہلی چیز قرآن تھی۔ قرآن مجید کو کیا معیار دینا ہے خود قرآن سے آپ نے ثابت کیا، اس کے 4 عقلی لوازم بھی بتائے۔ اس کے بعد خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ملی ہے اور وہ کے ذریعے علم سے منتقل ہوئی ہے، اس میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے نقل ہونے کے اعتبار سے۔ جو تیسری چیز آپ نے اصول و مبادی میں ذکر کی، اس کو پہلے واضح کیجئے گا کہ یہ ذکر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کہ یہ بھی کیا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے سے ظہور ہوا، صدور ہوا، اس طرح قرآن و سنت کا ہوا کہ آپ نے اس کو بھی اپنے اصول و مبادی میں رکھ کر ایک جگہ دی ہے؟ جب یہ بات مان لی جائے گی کہ یہ دین ہمیں پیغمبر سے ملا ہے، جی، قرآن بھی پیغمبر سے ملا ہے، سنت بھی پیغمبر سے ملی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پیغمبر ہی کی ذات والا صفات ہے جس کی طرف دین کے لیے رجوع کیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ چنانچہ میں نے اپنی کتاب میزان میں جب افتتاحی پیرا لکھا ہے تو اس کا خاتمہ اسی جگہ پر کیا ہے کہ اب قیامت تک دین کا تنہا ماخذ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ ٹھیک، یعنی میں جب دین کے بارے میں کوئی بات کروں گا تو مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ بات میں نے کہاں سے لی ہے، یعنی یہ میرا اپنا کوئی فلسفہ ہے، میں نے اپنے طور پر سماجی تجربات سے اس کو اخذ کیا ہے، یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو میں نے سائنس سے حاصل کی ہے، جغرافیے سے حاصل کی ہے، تاریخ سے حاصل کی ہے، کیا ماخذ ہے اس کا؟ تو دین کے معاملے میں ان میں سے کوئی چیز بھی ماخذ نہیں بن سکتی۔ اگر اس کو پیش کیا جائے گا تو وہ ایک بدعت ہوگی، وہ کوئی نئی چیز ہے جو آپ دین کے نام پر بیان فرما رہے ہیں۔ دین کے نام پر جو بات بھی کہی جائے گی، جو چیز بھی پیش کی جائے گی، اس کا ماخذ محمد الرسول اللہ ہوں گے۔ جب محمد الرسول اللہ ماخذ ہیں تو ظاہر ہے جو کچھ بھی آپ سے صادر ہو رہا ہے پھر اس کو سمجھا بھی جائے گا، دیکھا بھی جائے گا اور اس کو کیٹیگرائز بھی کیا جائے گا۔ تو یہ وہی چیز ہے، یعنی جو پہلی چیز آپ نے دی وہ اللہ کی کتاب دی، اس کا ذکر خود قرآن نے کیا، یہ بتایا کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ پیغمبر کو دی ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اس میں اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے کہ یہ اس طرح جبریل لے کے آئے ہیں، اس طرح ان کے حوالے کی گئی ہے، یہ سب باتیں بتا دی گئیں اور قرآن ہمارے پاس متعین صورت میں موجود ہے۔ چنانچہ ان اصول و مبادی میں بھی سب سے پہلے قرآن مجید کیا ہے،
قرآن مجید کی حیثیت کیا ہے، قرآن مجید نے خود اپنے آپ کو کیا حیثیت دی ہے، اس باب میں کوئی غلطی اگر ہوئی ہے ہمارے یہاں علم میں تو وہ کیا ہو سکتی ہے، اور اس کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر کیا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری چیز سنت ہے، یعنی سنت کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں بھی کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ متفق علیہ ہے۔ قرآن ہی کی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورے اہتمام کے ساتھ پہنچایا ہے، وہ اسی اہتمام کے ساتھ آگے منتقل ہو رہی ہے۔ اس وقت بھی مسلمان امت میں جہاں چلے جائیے، ان کے مختلف گروہوں کے پاس چلے جائیے، ان کے فرقوں کے پاس چلے جائیے، سنت کے معاملے میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ دے دیا اور پھر آپ دنیا سے چلے گئے؟ نہیں، آپ دنیا میں رہے، جی، جب دنیا میں رہے تو لوگوں نے آپ سے رجوع کیا، آپ نے لوگوں کو کچھ باتیں بتائیں، آپ نے کسی سوال کا جواب دیا، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ ایک تاریخ بنی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک دن آپ تشریف لائے، ایک ہاتھ میں قرآن تھا، دوسرے میں سنت تھی، دونوں دے کے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جی، وہ 23-24 سال کا عرصہ ہے جو آپ نے گزارا ہے، اس میں بہت سے مراحل پیش آئے ہیں، تو ایک تاریخ بنی ہے، یعنی دعوت کی تاریخ ہے، اتمام حجت کی تاریخ ہے، اللہ کے پیغمبر کے مخاطبین نے اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا اس کی تاریخ ہے۔ اس میں آپ نے بعض چیزوں پر تبصرہ کیا ہے، بعض چیزوں کی حقیقت واضح کی ہے، پھر ایک جماعت بنی ہے صحابہ کرام کی، صحابہ کرام کی اس جماعت کی تربیت کی ہے، ان کو کسی چیز کی جانب توجہ دلائی ہے۔ وہ صحابہ کرام کی جماعت بھی ایسا نہیں کہ ایک ہی طرح کے لوگوں کی ہے، اس میں مکے کے لوگ بھی ہیں، اس میں غیر معمولی صلاحیتوں کے لوگ بھی ہیں، اس میں مدینے کے لوگ بھی بعد میں شامل ہوئے ہیں، اس میں جزیرہ نما عرب سے جگہ جگہ سے لوگ آ کر آپ کی جماعت کا حصہ بنے ہیں۔ تو یہ پوری جماعت ظاہر ہے کہ مختلف پہلوؤں سے اور مختلف پس منظر سے آپ کے ساتھ وابستہ ہوئی ہے۔ جب وابستہ ہوئی ہے تو آپ نے اس کو بھی ہدایت دی، اس کو بھی پیغام پہنچایا ہے، اس کے بھی سوالوں کا جواب دیا ہے۔ تو جس طریقے سے اس وقت جب دین کو بیان کیا جاتا ہے تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے قرآن لوگوں کو پکڑا دیا یا آپ نے سنت کے بارے میں ایک اجمالی گفتگو کر دی، اس میں بہت سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو علم کی ایک روایت قائم ہوتی ہے، اس وقت بھی یہی ہے کہ ایک طرف عام مسلمان ہیں، دوسری جانب کچھ لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ دین کے عالم بنیں گے، بالکل اسی طریقے سے جس طرح کچھ لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ طبیب بنیں گے، کچھ لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ علم ہندسہ کو سیکھیں گے۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب کے عالم بنیں گے، ان کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عالم اللہ کے پیغمبر ہی کی حیثیت میں تھے، یعنی دین کے سب سے پہلے عالم کی حیثیت اللہ کے پیغمبروں کی حاصل ہے۔ بعد میں جتنے لوگ بھی پیدا ہو رہے ہیں وہ اسی روشنی سے روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ تو پیغمبر کی اس حیثیت کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جب ہم کسی کو پیغمبری کے منصب پر فائز کرتے ہیں تو اس کو ایک غیر معمولی علم بھی عطا کرتے ہیں اور اس کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی دیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ فیصلہ جس طرح دنیا کے باہمی معاملات میں ہوتا ہے اسی طریقے سے علم کے معاملات میں بھی ہوتا ہے۔ تو پیغمبر نے یہ فیصلے بھی فرمائے، آپ کی بارگاہ میں لوگ آئے، انہوں نے آ کے سوالات کیے ہیں۔ اسی طرح پیغمبر یہ نہیں ہے کہ دین آپ کو دے کر کہیں چھپ گئے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے ہے تو وہ دین پر عمل بھی کر رہے ہیں اور ہر آدمی عمل کے معاملے میں ان کی طرف دیکھے گا بھی، تو اس کے نتیجے میں ایک نمونہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ یہ ساری تاریخ جو بنی ہے اس تاریخ کو پھر لوگوں نے منتقل کیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح دنیا میں کوئی بھی تاریخ منتقل ہوتی ہے۔ اس پر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اعتراضات سیریز میں گفتگو کی ہے، جو لوگ اس کو اس طرح جاننا چاہیں وہ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں اجمال کے ساتھ بات یہ ہے کہ یہ پیغمبر کی تاریخ ہے جو پھر منتقل ہوئی، اور اس میں چونکہ دین سے متعلق چیزیں بھی ہیں، یعنی اس میں ظاہر بات ہے کہ جس طرح بدر کا واقعہ بیان ہوگا، آپ کا کوئی سفر بیان ہوگا، اسی طرح آپ کوئی بات کریں گے تو وہ بھی بیان ہوگی، آپ کوئی حکم دیں گے تو وہ بھی بیان ہوگا، آپ کوئی فیصلہ سنائیں گے تو وہ بھی بیان ہوگا، آپ کسی سوال کا جواب دیں گے تو وہ بھی بیان ہوگا۔ تو یہ سارا ذخیرہ علم کا ذخیرہ ہے، یعنی قرآن اور سنت دین کی ہدایت ہے، اور یہ اس دین کے علم سے متعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ہمیں ملا ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اس علم سے ہم استفادہ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں،
اس کی تحقیق کرتے ہیں یہ کس طرح منتقل ہوا ہے، یہ اخبار احاد سے منتقل ہوا ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ سارا کا سارا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آدمی تک پہنچا دیا، کسی نے راستے میں سوال کیا ہے، کسی نے گھر میں کوئی بات پوچھی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اسی طریقے سے منتقل ہوتی ہیں. تو چنانچہ جیسے تاریخ منتقل ہوتی ہے اسی طریقے سے اس کو صحابہ نے منتقل کر دیا.